हुदल लिन्नास, हिदायत है इंसानों के लिए। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते इसलिए कि वबय्यिनातिम मिनल हुदा, इसके अंदर मैंने हिदायत की निशानियां रखी। तीसरा जुमला मुझे बड़ा लुत्फ देता है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप भी उसे मोहब्बत से समाअत कर लीजिएगा। अल्लाह फरमाते मेरी ये किताब वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। अल्लाह फरमाते मेरी ये किताब फर्क कर देती है, रल्ला मिल्ला नहीं रहने देती। वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह फरमाते इसे मैंने फुरकान बनाया है। फुरकान कहते हैं फर्क कर देती, मेरी ये किताब फर्क कर देती है, मेरा ये कलाम फर्क कर देता है। तवज्जो, हक इलेदा कर देता है, बातिल इलेदा कर देता है, सच इलेदा कर देता है, झूठ इलेदा कर देता है, खरा इलेदा कर देता है, खोटा इलेदा कर देता है, मोमिन इलेदा कर देता है, मुनाफिक इलेदा कर देता है। इसे मैंने फुरकान बनाया। उस कुरान मजीद से आज की इस नशिस्त के लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया। अगर आप ध्यान मेरी तरफ रखते हैं, तालिब इल्म की तरफ, तो मैं उसके 3 जुमले हैं, वो 3 जुमले आपकी खिदमत, आप इधर देखिए, कोई बात नहीं, वो उठा लेगा बच्चा। 3 जुमले आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। ध्यान तालिब इल्म की तरफ थोड़ी देर रखिएगा, अल्लाह आपसे राजी रहे। अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत है अल्लाह की, इज्जत है उसके रसूल की, इज्जत है मोमिनों की। इज्जत है अल्लाह की, कम से कम चेहरा मेरी तरफ रखिए। इज्जत है उसके रसूल की, इज्जत है मोमिनों की। अर्ज ये करना है आपके सामने, अल्लाह कौन, उसकी इज्जत कैसी, रसूल कौन, उनकी इज्जत कैसी, मोमिन कौन, उनकी इज्जत कैसी। और अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आपकी खामोश समातों के हवाले करूंगा। अल्लाह की इज्जत रसूलुल्लाह की जबान से और रसूलुल्लाह की इज्जत अल्लाह की जबान से। और जब मैं ये बयान कर लूं तो इंशाअल्लाह फिर मान लेंगे ना, मान लेंगे ना, सर हिला दें। अल्लाह की इज्जत रसूलुल्लाह की जबान से, रसूलुल्लाह की इज्जत अल्लाह की जबान से। लिल्लाहिल इज्जत, लिल्लाह तखसीस है, इज्जत है अल्लाह की, इज्जत है अल्लाह की, अल्लाह की। लिल्लाह, लिल्लाह, ये अगर ज़हन में रहे तो लुत्फ आ जाएगा। लिल्लाह। अब मैंने दावा किया कि रसूलुल्लाह की जुबान से सुनाऊंगा, तो फिर ध्यान से सुनिएगा। मेरे आका जहां भी हैं, मक्का में हैं, मदीना में हैं, जहां भी हैं, जब नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर और नमाज उम्मत को सिखला रहे हैं, तो तशहुद में बैठ के फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। मौला कायनात भर को तेरी इज्जत बता रहा हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत, सुनी जरा बोले मेरे साथ मुस्कुरा के, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। मौला ये तमाम किस्म की इबादतें तेरे लिए, ये रसूलुल्लाह अपनी जबान से उम्मत को सिखला रहे हैं और आप नमाज में से पढ़ते हो अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी जबान चलेगी तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अज़कार तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, ओहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, खंदक खोदूंगा तेरे लिए, सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तो है। यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तो है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तो है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरे आम जिलाता तो है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तो है।
اللہ کی عزت رسول اللہ ہمیں بتلاتے ہیں، ولی رسول ہی عزت ہے اس کے رسول کی۔ اب میں نے چونکہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اپنا وہ جملہ پورا کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کی عزت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا، میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جو دے۔ جب میں نے آدھا جملہ بولا نا کہ آدھا آپ بولیں گے، تو لوگوں نے پتہ کیا کیا، میں نے کہا نا محبوب جو دے میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو سب کچھ جو دے دیا ہے۔ اللہ نے کچھ ایسی بھی تو چیزیں بنائی نا جنہیں رب نے بھیجنا تھا، اللہ اپنے انسانیت کے لیے بنائی، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے بنائی۔ پھر اللہ اپنے پیاروں کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے، پیغام پر پیغمبروں کے ذریعے اللہ انہیں بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وہ جو کچھ میں نے بنایا تھا وہ سارا بھیج دیا ہے، میں نے پیچھے بچا کے رکھا ہی کچھ نہیں، وہ میں نے سارا بھیج دیا۔ اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول، اب میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے نبی آتے رہے، وہ قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کو بھیجا، لیکن میرے آقا ساری کائنات کے نبی۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ اللہ نے میرے آقا کو پھر سب سے آخر میں بھیجا، سب سے۔ آپ سب کو میرا جملہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا۔ میں ختم نبوت پہ ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ نقطہ تو ختم نبوت پہ بیان کروں گا، لیکن شان آپ کی بیان کروں گا، آپ کی اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ میرا شروع میں بھیج دیتا، حضور کو شروع میں بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، نبیوں کے امام ہوتے۔ اللہ درمیان میں بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، ساری کائنات کے سردار ہوتے۔ اللہ یا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو ایک شکل دکھائی، اللہ ایسے بھی تو بھیج سکتا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ بھیج دیتا، آخر والے سے پہلے بھیج دیتا، حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا، مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے۔ لیکن میرے اللہ نے تینوں صورتوں میں نہیں بھیجا، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر والے سے پہلے، بلکہ سب سے آخر پہ بھیجا۔ اس کے کئی سارے ہیں جوابات، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں تاکہ میری گفتگو آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ ایک نبی جب دنیا میں ہے یا یوں سمجھے کہ تھا، تو اس کا ماننے والا، اس کا امتی، اس کا صحابی اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے، اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے۔
چلیں طالب علم ہمارے بیٹھ گئے سٹیج پر، اب آپ واپس آ جائیے میری طرف۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نبی جب دنیا میں، میری طرف دیکھیے تھوڑی دیر، دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا امتی، اس کا صحابی اپنے دور کا کامل ایمان والا ہوتا۔ اگر نبی دنیا سے گزر گئے، امتی وہ موجود ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، تو چلتے چلتے اس کی زندگی میں اب اگلا نبی آ گیا تو اب صرف پچھلے پر ایمان کافی نہیں، اب ایمان کامل تب بنے گا جب اگلے کو مانے گا، کیونکہ اگلا نبی رب نے بھیج دیا، جسے رب بھیج دے اسے پھر ماننا ضروری، اس پہ ایمان لانا ضروری۔ مثلا حضرت موسیٰ کا ایک امتی، شریعت موسوی کا پابند، اس کی زندگی چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ جب دنیا سے گزر گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے اس امتی کی زندگی میں، تو اب صرف موسیٰ پر ایمان کافی نہیں، اب ایمان کامل تب بنے گا جب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، یا آخر والے سے پہلے آتا، تو اگلے نبی کے آنے کی وجہ سے میرے محبوب کی امت پر وہ لمحہ آ جاتا کہ جب ان کا ایمان ناکافی ہو جاتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی وہ میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ اس لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ ہائے ہائے، میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ کئی بندے داد دینے میں بھی بڑی کنجوسی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں شاید خطیب کا فائدہ نہ ہو جائے۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لفظوں کی روانی میں بہتے ہوئے جملے اور قافیے جوڑ دیے قدم رکھیں تو جنت بنے، نہیں، جہاں میرے آقا نے پھر چوکھے قدم رکھے نا، ممبر سے اترے گھر کو گئے، گھر سے آئے ممبر پہ، ممبر سے اترے گھر کو گئے، گھر سے آئے ممبر پہ، گئے آئے گئے آئے، جہاں پھر زیادہ قدم رکھے نا تو زبان نبوت نے پھر خود بول کے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے بارہا علماء کرام سے سنی ہوگی، میں اپنے ذوق میں ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ اگر تھوڑا سا مسکرا دو تو، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، پریشان تو نہیں ہو، جلدی اٹھ جاؤں، پھر تھوڑا سا مسکرائیے گا۔ میں یہ اپنے ذوق کا ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض حدیث کا معنی تو سب کو آتا ہے، اگلی بات کا پھر لطف آئے گا نا، معنی سب کو آتا ہے۔ چلو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا ممبر، میرا گھر اور یہ درمیان کی ساری جگہ جنت ہے۔